عقل کا اپنا ایک مقام ایک حد ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ عقل سے ان کاموں کو کرنے لگے جن کاموں میں نبوت کی ضرورت ہے تو ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا. نبوت یہ بتاتی ہے کہ کافر آدمی کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور نبوت یہ بتاتی ہے کہ مومن انسان کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ فرعون کی لاش اتنے ہزار سال سے ہمارے سامنے ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا. یا ایک لاش برآمد ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کوئی اچھا بندہ ہوگا، آج سے 5000 سال پہلے اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور یہ اب جنت میں ہے یا جہنم میں، ہمیں ظاہر میں کچھ پتہ نہیں چلتا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے امور ہیں جن کے لیے نبوت کی ضرورت ہے. محض انسان کی عقل ان چیزوں پر فیصلہ نہیں کر سکتی. اور عقل کی بے چارگی کا حال یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ حسن انجام کو چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کا انجام اچھا نکلے. اب وہ مختلف کام کراتی ہے کہ تم یہ کام کرو تاکہ انجام اچھا نکلے. مثلا سردیوں میں گرم کپڑے پہنو تاکہ بیماری نہ لگے، گرمیوں میں کھلے کپڑے پہنو تاکہ تمہیں گھبراہٹ نہ ہو. اب مانا بیماری لگ گئی، پھر کیا ہو گیا؟ پھر بخار ہو گیا، پھر بہت زیادہ کیا ہوا؟ مر گئے نا. تو عقل سے کوئی پوچھے کہ موت جس وقت آتی ہے اس وقت تو تم بچا نہیں سکتی، وہ تو آنی ہی آنی. پھر یہ جو پہلے سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ جس چیز سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ وقت پہ آئی ہوئی ٹلتی نہیں. تو عقل کا یہ حال ہے بے چارگی کا. انسان ان چیزوں کو اس لیے کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ فوراً نتائج سامنے آئے، اور ادھر اس نے گھی کھایا خالص اور صبح ہوتے ہوتے چہرے میں سرخی آ جائے. تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ فوری طور پر اثرات مرتب ہوں. عقل جب اس کے ساتھ طبیعت کی ملتی ہے تو کہتی ہے اچھا یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اور انجام پھر وہاں پہنچ کے انسان سوچتا ہے. تو کئی مرتبہ عقل سے طے شدہ کیے ہوئے کام انسان کے کام نہیں آتے، اور کسی اور ذات کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور عقل چاہتے ہوئے بھی اسے رد نہیں کر سکتی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کا اثبات کیا اور یہ بتایا کہ ایک اور جہان بھی ہے، اور جتنی چیزیں تم دیکھتے ہو اس جہان میں ان چیزوں کی اپنی اپنی شکلیں ہیں. اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو بہت قریب سے سمجھا جا سکتا ہے خواب پر غور کر کے. کہ آدمی خواب دیکھتا ہے اور زندگی میں کئی مرتبہ ایسے خواب انسان کو آتے ہیں کہ اگر وہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب میں جو میں نے شیر دیکھا تھا تو اس سے مراد یہ آدمی تھا. خواب میں نے چھپکلی جو دیکھی تھی تو اگلے دن کوئی بری خبر سننے کو مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ اور ناگوار اور وہ چیزیں جن سے طبیعت نفرت کرے ملامت کرے یہ چیز پیش آ جائے. سانپ دیکھتا ہے اور پھر کسی دشمن کی اطلاع آ جاتی ہے. بہت سی چیزیں انسان اگر خواب عالم رویا پر غور کرے
تو اس کی تعبیرات جو سامنے آتی ہیں تو وہ ایک خاص طرح کی لینگویج ہے، اسے پڑھنا پڑتا ہے، جس کو اللہ وہ صلاحیت دے دے کہ وہ اس زبان کو پڑھ سکے تو وہ اس زبان کو پڑھ کر بتا دیتا ہے کہ بھائی جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس کا انجام یہ۔ مثلا ابن سیرین رحمۃ اللہ کے متعلق یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا علم انہیں عنایت فرمایا تھا۔ اب یہ ایک زبان ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میں آذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے کہا امید ہے انشاءاللہ تم حج کرو گے۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا میں نے دیکھا ہے آذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے تنہائی میں چلو، تو لے گئے اور اسے کہا اللہ سے معافی مانگو چوری کرتے۔ اب وہ آدمی پریشان، جب انہوں نے اصرار کیا تو اس نے کہا جی حضرت چوری تو کرتا، فرمایا اللہ سے معافی مانگو۔ تو شاگردوں نے بعد میں پوچھا کہ یہ تنہائی میں جو بات انہوں نے بتا دی، تو انہوں نے کہا کہ اس دن ایک آدمی آیا اور آپ نے کہا کہ حج کرو گے، آج آیا تو آپ کہتے ہیں چوری کرو گے، وجہ تو انہوں نے کہا وہ جو آیا تھا نا تو اس وقت میں نے سوچا کہ یہ آدمی آذان دے رہا ہے، شکل صورت سے شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، چال ڈھال بھی ٹھیک ہے، مہینہ کون سا ہے، تو فوراً پتا چلا ذہن میں آیا کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے گنے چنے مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، کیونکہ لوگ شوال میں احرام باندھنا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو کہنے لگے میں اس سے سمجھا کہ یہ آذان جو دے رہا ہے تو یہ آدمی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ مؤذن اور آپ آذان دیجئے، پکاریے لوگوں کو حج کے لیے، تو اس کی میں نے تعبیر دی کہ تم حج کرو۔ اور یہ جو دوسرا آیا تو اس کے آنے سے چال ڈھال سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے، شریف لوگ ایسے نہیں چلا کرتے۔ تو جب اس نے کہا کہ میں نے آذان دی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے قافلے میں پکارنے والے نے پکارا، اللہ نے کہا اذن مؤذن، پکارنے والے نے پکارا، آذان دی، اور اس کا یہ تو العیر قافلے والوں انکم لسارقون، تم ضرور یقیناً چور ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ چوری کرتا ہے۔ اب یہ آذان دینا ایک زبان ہے، اب کس آدمی کے لیے کیا سمجھنا ہے یہ تعبیر والا سمجھتا ہے۔ تو بالکل قریب کی مثال سے آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ خواب میں ایک چیز دکھائی گئی اور خواب میں جس چیز کو دکھایا گیا اس کو سمجھنے والے نے سمجھ لیا کہ کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو 7 گائیں دکھائی گئی، دبلی پتلی اور پھر موٹی تازی، تو انہوں نے کہا یہ موٹی تازی تو ہے جو 7 سال آئیں گے بڑی خوشحال کی، اور یہ جو دبلی پتلی ہے اس کا مطلب ہے کہ قحط پڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا اور مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ترازو کے ساتھ چمگادڑ آ کے چپک گئے اور ترازو کے ساتھ انہوں نے جمگٹا اپنا لگا لیا ہے۔ تو حضرت نے تعبیر دی اور فرمایا مولوی صاحب اگر یہ باتیں سچ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہندوستان میں ایسا کال اور قحط پڑے گا کہ مائیں اپنے بچے بیچ دیں گی، اور واقعی وہی ہوا۔ تو اب یہ جو تعبیر تھی انہوں نے دی وہ اس سے یہی سمجھے، تو یہ عالم مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے، جو عمل ہم کرتے ہیں جو آدمی دیکھتا ہے اس کو عالم مثال میں کوئی شکل دی جاتی ہے کہ جتنے اعمال بھی ہم لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی خاص شکل و صورت ہے اور وہ اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بہت احادیث نقل کی ہیں جس سے انہوں نے دلیل یہ دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ عالم مثال کا ایک وجود ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الرحم، اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا قامت تو کھڑی ہو گئی، فقالت اور کہنے لگی
کہ ھذا المقام العائذ بک من القطیعۃ، اے اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پناہ دی جاتی ہے توڑنے سے۔ پوری حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا کہ جتنی چیزیں ہم سنتے ہیں آج سے 4-5 صدیاں پہلے تک ان چیزوں کا وجود بہت مشکل۔ مثلا ڈاکٹر سے آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ فالج ہو جاتا ہے شوگر کے ذریعے سے، اور فالج ہو جاتا ہے کہ جسم کی کچھ رگیں گویا کہ پھٹ جاتی ہیں۔ اب یہ فالج کب سے چلا آ رہا ہے؟ بلڈ پریشر کے ذریعے فالج ہو جاتا ہے، خون کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ فالج چلا آ رہا ہے ہزاروں سال سے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہ فالج جو ہے انبیاء علیہ السلام کی بیماری، کہ جب ان کی نبوت کا کام پورا ہو جاتا تھا، قوموں پہ عذاب آ گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، پھر ان میں سے کچھ لوگوں پر فالج گرا دیا جاتا تھا۔ فالج والے آدمی میں بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی توجہ ایک طرف بس بالکل لگ جاتی ہے، اب وہ آدمی گویا بالکل معذور ہو گیا۔ اللہ نے چاہا کہ ہر طرف سے توجہ کٹ کے میری طرف لگ جائے، یہ اس میں حکمت تھی، انبیاء علیہ السلام کو فالج ہو جائے۔ اب فالج کب ہوتا تھا؟ جب انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پیچھے آپ دیکھیں تو 600 سال تو عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں، اس کے بھی پیچھے آپ دیکھیں تو 1000-2000 سال، لیکن اس بلڈ پریشر کو کوئی آدمی ماپ نہیں سکا کہ آخر فشار خون فشار دم جسے کہتے ہیں یہ کتنا ہوتا ہے۔ اب جب اعلیٰ ایجاد ہوا تب پتا چلا کہ اچھا صاحب اتنا بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے، 80 پہ ہوتا ہے، 60 پہ ہوتا ہے، 70 پہ ہوتا ہے، وفات کے وقت 0 ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اگر کوئی کہتا بخار کو لے لیں تو اس تھرمامیٹر کی ایجاد سے پہلے کوئی کہتا کہ جناب شدید بخار ہے یا کم بخار ہے، اتنا ہی ہو سکتا تھا، وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ 100 کے درجے کا ہے یا 101 ہو گیا ہے، کتنا ہو گیا، کتنا، کوئی چیز نہیں۔ ترقی نے یہ بتایا سائنس کی کہ بخار کے درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جب عالم غیب کو دیکھتے ہیں تو وہ ان حقائق کی اطلاع پا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا بھی اس جہان میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب ہم نے چونکہ دیکھا نہیں، جیسے آج سے 500 سال پہلے ایک آدمی اگر زندہ اٹھ کے آ جائے تو وہ تو حیرت سے بھر جائے کہ شاید جادو کی دنیا کوئی آ گئی ہے، اتنا زمانہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اسے کون سمجھائے کہ اس دنیا میں تم آئے ہو، یہاں بچوں کو بھی پتا ہے کہ تھرمامیٹر کیسے یوز کرتے ہیں اور درجہ حرارت کیسے کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ جو جہان اگلا آنا ہے ابھی ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن فرض کر لیجیے کسی آدمی کی موت آج سے 50 سال بعد آنی ہے، تو جب اس دنیا میں جائے گا تو پھر اس آدمی کو پتا چلے گا کہ وہ انبیاء علیہ السلام جو کہتے تھے یہ بالکل صحیح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے اس وقت کی جب یہ کائنات بنی بھی نہیں، یہ بن گئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب بنانے کا فیصلہ فرمایا تو کئی چیزیں پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا فرمایا، اللہ نے فقر و فاقہ کو پیدا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا نے انہیں صفوں میں کھڑا کر۔ کفر کی کیسی شکل ہوگی؟ بظاہر بڑا بدصورت ہوگا۔ ایمان کی کیسی شکل ہوگی؟ بظاہر یہ ہے کہ بڑا نورانی ہوگا۔ اب رشتہ داری کی کیا شکل تھی؟ رحمت، محبت، اس کی کیا شکل تھی؟ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے کھڑا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی صفوں سے نکل کے آگے جانا چاہتی تھی، اللہ نے اپنا ہاتھ مارا اور انہیں پیچھے کر دیا۔ فرمایا ایک تو فقر و فاقہ، یہ کفر سے آگے ہونا چاہتا تھا۔ اس کی جو تھوڑے بہت غریب لوگ مسلمان نظر آتے ہیں نا، اگر اس دن یہ فقر و فاقہ کفر سے آگے چلا جاتا تو لوگ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتے، لوگ کافر ہو جاتے، کفر غالب آ جاتا۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسد، یہ پیچھے تھا، اس نے چاہا کہ خدا کی تقدیر پر غالب آ جائے، اللہ نے اسے ہاتھ مارا اور پیچھے کر دیا۔ اگر خدا اسے پیچھے نہ کرتا تو یہ تقدیر پر غالب آ جائے۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہے
زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اللہ نے جو انعام اس پہ کیا ہے بس وہ ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس انسان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور حسد لوگ ان چیزوں میں بھی کرتے ہیں معاذ اللہ جو چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اور یہ حسد آدمی کو اتنا کنگال کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، خاص طور پہ ان امور میں جو امور غیر اختیاری ہو۔ کسی آدمی کا قد پڑا ہے، اب خام خواہ دوسرا چل جائے کہ اس کا قد پڑا ہے، کسی کا رنگ ہو رہا ہے، اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کا رنگ کیوں ہو رہا ہے، کسی آدمی کو اللہ نے ذہین بنا دیا ہے، اب وہ اس جلن میں ہے کہ میرا بچہ اتنا ذہین کیوں نہیں ہے، یہ اتنا ذہین کیوں ہے، کسی کو اللہ نے تجارت میں برکت دے دی، پیسہ آ رہا ہے، اب اس کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ کیوں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو قرآن نے ایک آیت میں سمیٹ دیا، اور اللہ نے فرمایا بھلا تتمنوا، بھول کے بھی تمنا نہ کرنا۔ ٹھیک اردو محاورے میں اگر ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے، اتنا اپنے آپ کو بچاؤ کس چیز سے؟ جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر ترجیح دے دی ہے، اللہ نے کسی پہ زیادہ فضل فرما دیا ہے، کسی پہ کم کیا ہے، اللہ نے ولا تتمنوا، تمنا بھی نہ کرنا، بھول کے سوچنا بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار کیسے نہ سوچے؟ دل میں تو آتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی مہربانی کی اور میں کیوں محروم؟ اللہ نے کہا اس کا حل ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واسأل اللہ من فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، سیدھی سادی بات، اس کا فضل مانگو۔ اور حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ در حقیقت شریف اولاد باپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرتی۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے والد نے اس کو زیادہ دے دیا مجھے کم دیا، تو بہو کہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جا کے والد سے کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے چلنے دو، والد ہے نا جو کیا ہے سو کیا ہے۔ شریف لوگوں میں یہی ہوتا ہے، باپ پر اعتراض نہیں کر سکتا، اللہ پر اعتراض کرنا کہ خدایا اس کو کیوں رنگ ایسا ملا ہے، مجھے کیوں ایسا ملا ہے، اسے علم کیوں زیادہ ملا ہے، مجھے تھوڑا کیوں ملا ہے، اس کے پاس پیسے کیوں ہیں، میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ مالک کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، اور اگر اسے غصہ آ جائے تو جو پہلے کچھ چیز ہو جاتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے، اب کر لو جو کرو۔ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ حسد نے کوشش کی تقدیر سے بڑھ جائے، فقر و فاقہ نے کوشش کی کہ یہ کفر سے بڑھ جائے، اللہ نے دونوں کو پیچھے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کو بھی پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وہ حدیث کہ بھئی میں تمہیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس حدیث کے بعد جو حدیث عرض کریں گے آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس رحمت نے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ لی۔ حدیث میں یہ الفاظ آئے، ایسے جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب پہ انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن سرے دست یہ ہے کہ ہم نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ سننا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر حجت اللہ میں عقیدے کی بحث کی ہے وہ ہم سب نپٹا چکے ہیں، وہ 100 سے زیادہ بیانات ہیں صرف عقیدے ہی پہ، اور وہ عقیدہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی اس کو چل رہا ہے 105 کے قریب ہو گئے ہیں، نبوت اس کے بعد کی بحث۔ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ اس نے قولی بھر لی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل وقت کوئی پیش آ جاتا ہے تو انسانوں میں یہ عادت ہے کہ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ جی یہ کام کرتے ہیں، یہ نہ کریں۔ اسی طرح یہ رحمت اٹھی اور اس نے پروردگار کے قولی بھر لی، یعنی جا کر کمر سے لپٹ گئی اور کہنے لگی اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، لوگ ظلم کریں گے مجھ سے کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ایک جملہ لائے ہیں، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ لما خلق اللہ الرحم، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو وہ کھڑی ہو گئی اور اس سے کہا ھذا مقام العائد بک من القطیعۃ، اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کاٹنے سے، توڑ دینے سے، رشتہ داریاں منقطع کرنے سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ یعنی میرا اثر دنیا میں یہ ہونا چاہیے کہ لوگ مل جل کر رہے ہیں، رشتہ داریاں قائم رہیں،
میں تیری پناہ مانگتی ہوں، مجھے دنیا میں نہ بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے پوری حدیث آگے یوں ہے کہ رحمت سے کہا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے جہنم میں پھینک دیں۔ اور پھر اللہ نے کہا اس رحمت کے 100 ٹکڑے کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ٹکڑا دنیا میں بھیج دو۔ اور جب سے آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے بھی جو مخلوقات رہتی تھیں ان سے لے کے قیامت تک وہ ایک ٹکڑا پورا لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ نے فرمایا حتیٰ کہ تم مرغی کو دیکھتے ہو، جانور کو، کہ اس کا پنجہ اپنے بچے پہ آ جاتا ہے تو وہ فوراً اٹھا لیتی، تو فرمایا یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے جو انسانوں اور حیوانات اور سب کو دی گئی، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، فرشتوں کو کہا انہیں رہنے دو، قیامت کے دن ہم اس رحمت سے کام لیں گے 99 حصے۔ اتنی بڑی رحمت ہے پروردگار کی ایک حصہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع کر دیا جس چیز سے انسانوں سے رحمت کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ ایک آدمی نے، ہمارے ہاں اب یہ عام چیز ہے لیکن حدیث میں کتنی ممانعت اس کی آئی ہے، علم نہیں ہوتا نا، ایک آدمی نے جانور لیا اور وہ ذبح کرنا چاہتا تھا، اسے چھری تیز کرنی شروع کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا، اور آپ نے فرمایا اس پہ 2 موتیں جمع کرتے، ایک موت تو آنی ہی آنی، یہ جانور جو چھری دیکھ رہا ہے یہ بھی تو ایک موت ہے نا، اسے بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، منع فرما دیا کہ کم چھری سے جانور ذبح نہ کرو۔ آپ نے فرمایا ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، جب تم نے ذبح کرنا ہو تو تیز چھری لے کے ذبح کیا کرو، یعنی اس کی جان ایک دم سے نکل جائے، ایسی صورت ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا اور انسانوں حیوانوں سب میں تقسیم کر دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے تو 9 یا 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی اپنے بیٹوں کو ایسے نہیں چوما جیسے آپ ایک کو چوم رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جواب سے دیا، آپ نے فرمایا اگر خدا نے تیرے دل سے رحمت کے جذبات چھین لیے ہیں تو میں تو ایسا نہیں۔ اسی لیے حکم دیا کہ کسی چیز کے بھی چہرے پر نہ مارو، اسی لیے بچوں کے چہرے پر تھپڑ مارنا منع، ناجائز۔ حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جاتے تھے اور بعد میں بھی جب جنگ میں تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ تلوار کافر کے چہرے پر نہ لگے کہ جسم کے کسی اور حصے پر لگے، تربیت ہوئی بھی تھی نا کہ چہرے پہ نہیں مارنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ایک خاص صورت دی ہے، اللہ نے رحمان کی صورت پہ اسے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کا چہرہ رحمت کا یا وحشت کا یا کسی بھی چیز کا مظہر ہے، انسانوں کے چہرے کی عزت ہے مت کرو۔ ایک عورت کی لاش دیکھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ رہے تھے واپس میدان جنگ سے، بڑے افسوس کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس بیچاری نے کیا قصور کیا تھا، کس طرح سے مار دی۔ یہ ساری چیزیں رحمت کی ہیں، اور اس رحمت کو تقسیم ایسے کیا گیا کہ آپ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے وہاں روم نے مصنوعی میں کہا ہے، یہ بزرگ جو ہے نا بہت سے قصے کہانیاں ایسے ہی نقل کر دیتے، کوئی سچائی نہیں ہوتی اس میں۔ کتنے ہی قصے مصنوعی میں آئے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، کوئی سچائی نہیں ہے اس میں، سب جھوٹ ہے۔ لیکن وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے ذرا ذوق سے سنا کرتے تھے، گاؤں دیہات کا ماحول ہوا کرتا تھا، لوگ شام کو جم کے بیٹھتے تھے، نبیوں کی باتیں ولیوں کی باتیں علیہ السلام سنا کرتے تھے نا، تو کسی نہ کسی کا نام بیچ میں ڈال دیتے تھے، اور جو چیز اصل میں ثابت کرنا ہوتی تھی نا وہ چیز ہوتی تھی اصل۔ وہ قصہ کہانی ایسے ہی ہوتا تھا، ان آدمیوں کے نام بھی نہیں ملیں گے۔ مصنوعی میں مولانا نے لکھا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو حسن سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیدا کرنا تھا تو بہت بڑا مٹی اور گارے کا ایک ڈھیر لگوایا، اور مٹی میں پانی ڈلوا کے گارا اس کا بنوا دیا، اور اس کے بعد فرشتوں کو یہ کہا کہ حسن اس پہ چھڑک دو،
تو اللہ جو خود حسن ہے اس نے اس حسن کا کچھ ٹکڑا دے دیا جس پہ چھڑک دو، تو جتنا جس مٹی پر پڑا حسن اس پانی کا، حسن کا پانی جتنا جس مٹی پر پڑا دنیا میں اتنا ہی خوبصورت ہو گیا۔ تو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تم اس مٹی پر جو حسن کا حصہ پڑا تھا اسے دیکھ کے پاگل ہو جاتے ہو۔ تم تصور کرو قیامت میں جب سراپا حسن تمہارے سامنے آ جائے گا تو پھر تم کیسے سجدہ نہیں کرو؟ کہتے ہیں اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ تو دنیا میں حسن ہے جس کے ساتھ اللہ نے مٹی کو ملا دیا، اور جہاں مٹی نہیں ملی ہوئی ہوگی ایبسولوٹلی بیوٹی حسن وہ بالکل مجرد تنہا شکل میں آئے گا، تو اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اللہ نے رحمت کو تقسیم کر دیا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ رحمت بھی کسی زمانے میں پیدا ہوئی تھی، پھر اللہ نے اس سے گفتگو کی تھی۔ اب یہ کہاں پیدا ہوئی تھی، کون سا؟ یہ جہان یقیناً نہیں تھا، زمین پہ کہیں رحمت کو نہیں رکھا گیا، آسمان نہیں تھا، کہیں اور تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ جو عالم اور دنیا تھی وہ عالم برزخ۔ دوسری حدیث وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران تاتیان یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں لائی جائیں گی، کأنہما غمامتان، جیسے کہ یہ دونوں بادل ہیں، او غیایتان او فرقان من طیر، جیسے کہ پرندے کے پر ہیں، صواف، تحاجان عن اہلہما، اور یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دلیل پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ کیا ہے، سورہ آل عمران کیا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کا کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم دیکھتے ہو نا دو صورتوں کو، اس لیے یہاں پر لفظ یہ لائے ہیں کہ ظاہراوین، دوسری جگہ پر کیا ہے کہ ظاہراوین، یعنی یہ دو روشن صورتیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ ایسے آئیں گی جیسے بادل ہوتے ہیں یا صاحبان ہیں، یا صفوں کی صفیں بنا کر جب پرندوں کی قطاریں اڑتی ہیں تو یہ دو قطاریں ہیں، اور جو انہیں پڑھتا ہے اس کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام یہ جو پڑھا جاتا ہے انسانوں کے منہ سے، ایک ہے خدا کا کلام جو اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی تجسیم ہو جائے گی اور مجسم ہوگا۔ یہ جو انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں ان صورتوں کو لایا جائے گا، اور یہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ جھگڑے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل پیش کریں گی کہ اے رب اس انسان کو بخش دے، اس کو عذاب نہ ہو کیونکہ یہ ہمیں پڑھا کرتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث آئی ہے کہ تراویح اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ لایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے اسے روک دیا تھا آرام کرنے سے اور اس کو سونے سے، اور یہ رمضان میں مجھے سنا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری سفارش قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان صورتوں یا قرآن پاک کی وجہ سے اس انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام آ کر گفتگو کرے گا، اللہ سے بات کرے گا۔ اسی سے ملتی جلتی وہ بات ہے کہ کبھی کبھی اس دنیا میں کلام وہ شکل کی صورت میں آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ یہ ابن کثیر کی جو مسند ہے نا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ایسی روایت لائے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ شاید پہلے بھی سنایا تھا، بلکہ یقیناً سنایا تھا کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں کہ جن جن اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے رہے ان میں سے وہ کہتے تھے میں جوان تھا تو میرے والد مجھے بھیجتے تھے کہ فلاں جگہ اسپین میں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ جا کر فلاں بزرگ کی خدمت کرو۔ ایک مرتبہ میرے والد نے ایک خاتون کی خدمت میں بھیج دیا اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور اپنی دادی کی خدمت کرو۔ میں جب پہنچا تو کوئی 80-90 سال کی بوڑھی تھی اور اتنا نور تھا ان کے چہرے پہ کہ نظر نہیں جمتی تھی۔ میں ان کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دروازہ کھٹکایا کسی نے تو انہیں پوچھا کون ہے؟ خیر قصہ مختصر، عورت آئی اور رو رہی تھی، اس نے کہا میرا شوہر گم ہو گیا۔ تو کبھی کبھی یہ کہتی تھی کہ ارے فاتحہ یہ کام کر دے، فاتحہ یہ کام کر دے۔ تو میں سوچتا تھا یہ فاتحہ کون ہے آخر، کون ان کے کام کرتی ہے؟ تو میں بھی پھر اس سوچ میں تھا کہ اس عورت نے روئی ہے اور ان کو بڑا ترس آیا کہ اس کا شوہر گم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی فاتحہ جاؤ اس کے شوہر کو لے آؤ۔ تو کہتے ہیں میں بالکل چکنا ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں دھڑام سے آواز آئی اور ایک آدمی آ کے گرا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں؟ عورت بڑی خوشی سے کہا یہ میرا شوہر ہے۔
تو بس چلی جاؤ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس سے کہا اسپین میں فلاں صوبے میں فلاں بازار میں پھر رہا تھا, مجھے نہیں پتا چلا کس چیز نے آ کے دبوچا اور کیا لا کے پھینک دی. تو کہتے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے میں بوڑھی ہو گئی, اللہ سے دعا کرتی رہی کہ پروردگار ہاتھ پاؤں چلتے ہوئے دنیا سے لے جا, تو مجھ پر انعام یہ کیا گیا کہ فرمایا فاتحہ تمہیں دے دیتے ہیں, یہ کام تمہارے ہوتے رہیں گے ہمارے کلام سے. تو جب میں فاتحہ کو کہتی ہوں کچھ کر دو تو میرے ساتھ پھر یہ ہو جاتا ہے. اب یہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ مانے یا نہ مانے, لیکن وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہوتے تو ان کے فیوزات و برکات اللہ تعالیٰ اس میں نہ رکھتا. جھوٹ کی اپنی تباہی یہ ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ خود آگ ہے, وہ چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ اللہ کا کلام قیامت کے دن آئے گا, وہ قیامت کے دن آ کر پڑھنے والوں کی طرف سے حجت اور دلیل بن جائے گا کہ پروردگار اسے عذاب سے بچا دیجیے. قال, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المعروف والمنکر, نیکی اور برائی سے روکنا, لخلیقتان, یہ دو چیزیں ہیں, اللہ کی مخلوقیں, دو عادتیں ہیں, تنصبان للناس یوم القیامہ, قیامت کے دن ان دونوں کو کھڑا کیا جائے گا. واما المعروف, اور جو نیکی ہے, فیبشر اہلہ, وہ اپنے ماننے والوں کو بشارت دے گی, خوشخبری دے گی, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو کام کیے گئے تھے تو خوشخبری دے گی. اور رہ گیا یہ واما المنکر, اور رہ گیا منکر برائی, فیقول الیکم الیکم, تو کہے گی بچو بچو, ہٹو مجھ سے, دور ہو جاؤ. ولا یستطیعون له الا لزوما, مگر یہ کہ لوگ اس کے ساتھ چپکتے چلے جائیں گے, اس سے چمٹ لیں گے. یہ قیامت کا ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کے کام بھی کرتا ہے, برائی سے بھی روکتا ہے, اور برائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے, نیکی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. فرمایا یہ نیکی اور برائی قیامت میں دونوں مخلوق بنا کر کھڑی کر دی جائیں گی. تو جس نے وہ نیکی کی ہے وہ نیکی سے بشارت دے گی کہ آج اللہ کے یہاں تیرے لیے اطمینان ہے, خوش ہو جاؤ. مثلا نماز ایک نیکی ہے تو یہ نیکی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو بشارت دے گی. اور جو منکر ہے, برائی جو ہے, مثلا چوری ہے, اس کی ایک شکل بن جائے گی. اب لوگ آ کر اس سے لپٹیں گے. وہ چوری اس لیے اپنے آپ سے ہٹائے گی کہ مجھے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا, میرے ساتھ کیوں آ کے چمٹتے ہو. اور جو دنیا میں چوری کرتا ہے وہ جا جا کر اس سے لپٹے گا لپٹے گا لپٹے گا, حتیٰ کہ جتنے لوگوں نے وہ گناہ کیا تھا ان سمیت ان کا انجام ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اس دنیا کو جو دیکھا ہے تو آپ نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا کہ نعمان, میں نے تمہیں دیکھا تم جنت میں قرآن پڑھ رہے تھے, اور جنت قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہاری آواز سے گونج رہی تھی. تو نعمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعمان میں نے تمہیں ایسے دیکھا ہے, تم کوئی خاص کام کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کان برل امی, بس اس کی زندگی میں ایک ہی نیکی سب سے نمایاں تھی کہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی خدمت کرنا اسے اس مقام پر لے گیا کہ میں نے جنت میں دیکھا کوئی تلاوت نعمان کی آواز آ رہی ہے, بہت بڑی چیز. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے جوتوں کی آواز مجھ سے بھی پہلے آ رہی تھی. مجھے اللہ کے رسول, میں تو کچھ نہیں سمجھتا کہ میں کیسے جنت میں چلا گیا, سوائے اس کے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں اللہ آپ کی شکر کے لیے کہ اس سے وضو کی توفیق دے دی. یہ وضو اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے مرتا ہے قیامت میں بھی باوضو اٹھا جائے. یہ اللہ کی توفیق سے کہ موت سے پہلے وضو یاد آ گیا. کتنے ہی لوگ ہیں نماز پڑھنے میں انتقال ہو گیا, وضو کر کے مسجد کی طرف چلے انتقال ہو گیا, حالت وضو میں بیماری شروع ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ وضو تو جاتا رہا لیکن 10 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. کہ حالت وضو سے شروع ہوا تھا نا, اللہ کو منظور یہی تھا کہ یہ شخص میرا اتنا پاک رہتا ہے قیامت میں میرے سامنے بالکل پاک کیا, تو اس لیے وہاں فرما دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ آپ, انہوں نے بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جنت میں نے وہاں دیکھا ایک جگہ پر, یہ عالم مثال ہے سارا. آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ ڈھیر اٹھا رہا تھا کوئی, اور اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا.
وہ گیا اور لکڑیاں لا کے گٹھا کھولا، اس میں باندھی، پھر اٹھانے لگا. پھر میں نے دیکھا پہلے ہی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، بہت بوجھ ہو گیا نا، پھر گیا، پھر اٹھا کر لیا، پھر گیا. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، مطلب اتنا احمق ہے کہ پہلے ہی بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، یہ کر کیا رہا ہے؟ تو نے کہا اللہ کے رسول یہ اس انسان کی سزا ہے جو زندگی میں وہ بوجھ اپنے ذمے لے لیتا تھا جو کر نہیں سکتا. اب لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. صبح گھر سے نکلے تو اہلیہ نے کہا فلاں چیزیں آنا لے آئیں گے، پھر والدہ اچھا یہ چیز بھی لے آنا لے آئیں، پھر فون آ گیا بچوں کا چاہیے، ہاں سب چیزیں ہو جائیں گی. شام کو جب گھر لوٹے تو پتا چلا 10 کام لوگوں نے بتائے تھے، سب پہ ہاں کر لی تھی اور کیے صرف 3 کام. یہی ہوا نا. اس سے عقل نہیں کی کہ میرے پاس وقت کتنا ہے، میرے پاس پیسہ کتنا ہے، میں کس کس کی فرمائش پوری کر سکوں گا. غیر ضروری طور پہ کاموں کا بوجھ اپنے ذمے کرتا رہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو لوگوں کو شکایت پیدا ہو گئی. لوگ کہنے لگے کہ جناب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا، تم نے نہ کر دی ہوتی تو ہم اپنا کام خود کر لیتے. یہ اس کی سزا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لیتا رہا اور کر سکتا نہیں تھا. جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت میں سے وہ آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے چلا، میں نے دیکھا اتنا بہترین گوشت پکا ہوا ہے، اتنا زبردست، اور کچھ لوگ گوشت کھانے کے لیے بیٹھے. وہ دسترخوان سے اٹھتے ہیں اور دوسری طرف ایسا گندا گوشت ہے اس پہ کیڑے چل رہے ہیں، اسے جا کر کھاتے ہیں، پھر ادھر آتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر پھر ادھر. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جن کی اپنی بیویاں موجود تھیں لیکن وہ غیروں کی طرف چلے جاتے. یہ ایسی چیز ہے جو دکھا دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت میں ایسے لوگوں کا یہ حشر ہوگا. یہاں بتا دیا گیا کہ کیا یہ برائیاں جو ہیں قیامت میں ان کی شکل ہوگی، لوگ آ کے اس سے چپک جائیں گے اور جس طرح وہ برائی سے چپکیں گے وہ کہیں گی الہی کو ملے گی، چھوڑ دو اس لیے کہ اسے تو پتا ہے نا کہ آج اللہ کے یہاں کیا ہونا ہے. وہ کہے گی میری جان چھوڑ دو، لوگ اس سے چمٹے رہیں گے حتیٰ کہ وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت کہیئتها ویبعث الجمعۃ زہراء منیرۃ. اللہ تعالیٰ قیامت میں دنوں کو لائیں گے، دنوں کو پیدا کریں گے. یہی سوموار، منگل، منڈے، ٹیوزڈے وغیرہ وغیرہ یہ جتنے دن ہیں ان کو خدا پیدا کرے گا، لائے گا، اور ان میں جمعے کا دن جو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت روشن اور بہت نور والا بنا کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن جو ہے، اب اس کی بیک گراؤنڈ بھی ایک اور ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کے انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی اور کہا کہ آپ ایک دن ایسا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس میں عبادت کرنے والوں کو میں اجر دوں گا اور تم ایک دن اپنے لیے چنو. یہ کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے قرآن نے کہا ہے کہ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اللہ نے اسی دن 12 مہینے بنا دیے. اسی لیے اللہ نے منع کیا کہ 12 سے 13 مہینے مت کرو، 14 مہینے مت کرو. یہ عرب کرتے تھے نا، خدا نے اس پہ شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب آخری خطبہ دیا ہے تو آپ نے فرمایا آج زمانہ ٹھیک وہیں چل کر آ گیا ہے جہاں اللہ نے اسے پیدا کیا تھا. سورج اور چاند کے نظام بالکل درست ہو گئے ہیں. منع فرما دیا کہ اب کبھی بھی 12 سے زیادہ مہینے نہیں ہو سکتے. پھر دن آ گئے، دنوں میں کون سا افضل ہے؟ یہاں آ گیا جمعہ افضل ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سوموار افضل ہے. سوموار کو افضل اس لیے قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 دن روزہ رکھتا ہوں، ایک سوموار کو اور ایک جمعرات کو، اور آپ نے فرمایا سوموار کا تمہیں معلوم ہے میں اس دن پیدا ہوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا. دوسرے آپ نے فرمایا یہ دونوں دن ایسے ہیں کہ لوگ جب عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے تاکہ اللہ کے یہاں جب میرے اعمال پیش ہوں عصر سے مغرب کے درمیان جس وقت بھی اللہ کے فرشتے گواہی دیں کہ میں خدا کی عبادت میں، کیونکہ عبادت کی یہی صورت ہو سکتی تھی نا، یا تو عصر سے مغرب تک پھر آدمی بیٹھا رہے 2 دنوں میں، یا یہ کہ روزہ رکھ لے اور اپنے کام بھی کرے تو ہے تو وہ عبادت میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہوں. اسی وجہ سے بعض رات اس طرف گئے ہیں
کہ سوموار کے دن کا انتقال افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وہ کہتے ہیں کہ سوموار کے دن ہوا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اتوار کے غروب آفتاب کے بعد جس آدمی کی بھی تدفین ہوگی، سوموار کی رات مل جائے یا سوموار کا دن مل جائے، یہ اس انسان کے لیے بشارت کی بات ہے کہ اس دن اس کا انتقال ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہاں یہ آ گیا کہ جمعے کو پیش کیا جائے گا اور بہت خوبصورت، بہت نورانیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے کہا کہ ایک دن تم لے لو اور یہ تمہاری مرضی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ ہفتے کا دن دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دے دیتا ہوں اور ہفتے کے دن میں تمہارے لیے برکتیں بھی میں دوں گا، لیکن یہ وہ دن نہیں ہے جو ہم نے پسند کیا۔ پھر عیسائیوں کی باری آئی، ان پر وہی نازل کی گئی، انہوں نے اتوار کا دن لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا اللہ جمعے کا دن دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تھا وہ دن جسے میں نے اپنے ہاں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ لوگ اس تک پہنچے، مگر تم لوگوں کو توفیق دی گئی، تم اس تک پہنچے ہو۔ تو جمعے کے دن کی عبادت یہ زیادہ ہو گئی، یعنی جمعے کی نماز اور اس کے انوار اور برکات زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو چاہے کہ قیامت میں اللہ کے قریب بیٹھے، تو تم میں سے جو آدمی جمعے کے دن جتنا امام کے قریب ہوگا قیامت میں اتنا ہی اللہ کے بھی قریب۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آدمی اس حدیث پہ عمل کرے کیسے، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے کے دن یہ جو پہلی آذان ہوتی ہے، اس آذان کے بعد سارے کام ناجائز، کھانا بھی ناجائز، پینا بھی ناجائز، لکھنا بھی ناجائز، پڑھنا بھی ناجائز، خرید و فروخت بھی ناجائز، اس لیے کہ پہلی آذان ہوگی۔ اس پہلی آذان کے بعد صرف وہی کام جائز ہے جو جمعے کے لیے ہے، جیسے وضو کر لینا، غسل کر لینا، اپنے لباس کو تبدیل کرنا، یہ جائز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ پہلی آذان اور دوسری جو آذان ہے ان کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس میں ایک آدمی نہانا چاہے تو نہا لے، وضو کرنا چاہے تو وضو کر لے اور آ جائے وہ مسجد میں، اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں مصیبت یہ بنی کہ جب ملک بنا تو یہاں پر یہ رواج شروع ہوا کہ جی جمعے کے دن تقریریں کرو، پہلے نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں اب بھی ہم نے دیکھا کئی مساجد ایسی ہیں کہ ٹھیک اپنے وقت پہ آذان ہوئی، جیسے 12:30 بجے، 15 منٹ کا وقفہ ہوا، پون بجے، جو نہانا ہے غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے کر کے آ گئے اور انہوں نے اٹھ کے دوسری آذان دی اور خطبہ شروع کر دیا، 15-20 منٹ میں لوگ گھروں کو چلے گئے اور پھر اس کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے تھے واز کے لیے۔ مثلا دلی میں دیکھا ہم نے کہ وہاں ایک مسجد تھی، 4-5 آدمی ایک اس کونے میں کھڑا ہے، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، لوگوں کو جس کی بات چیت پسند آئے بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا نہ بیٹھے، یہ تھا اصل مسئلہ۔ اب مصیبت یہ ہو گئی کہ تقریر شروع کر دیتے ہیں، وہ تقریر چلتی ہے 2 بجے تک، آدمی کہتا ہے 12:30 سے 2 بجے تک میں کروں کیا؟ اب لکھے کھائے پیے وہ جو گناہگار ہے، اس گناہ کا اصل ذمہ دار جو مسجد کمیٹی ہے نا، مسجد کے امام صاحب، ان پر جا کر پڑتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے یہ سہولت کی بجائے تنگی رکھی۔ اسی لیے کراچی میں مفتی حضرات بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 بجے پہلی آذان دو، 12:30 تقریر شروع کر لو، 1 بجے تقریر کرتے رہو اور پہلی آذان 2-1 بجے تاکہ لوگ گناہگار نہ ہو۔ باقی مفتی حضرات اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈھیلا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مت تقریر کرو، لوگوں کو کہو اگر سننا ہے تو جمعے کے بعد بیٹھ جانا، نماز اپنے وقت پہ پڑھاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کام کہے یا جو بھی یہ بات کرے گا وہ مرتد اور کافر قرار پائے گا، اس سے کم تو ہمارے یہاں فتوے نہیں نہ ہوتے، یا وہ کم سے کم بدعتی یا کم سے کم بے ادب قرار پائے گا، یا کم سے کم یہ کسی دین کا شعور نہیں ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ 12:25 پہ ہے، 12:25 پہ 12:30 بجے آذان دیں۔ ہمارے انتظار میں 12:25-23 بلکہ کہنا چاہیے، اس سے زیادہ کہیں بھی زوال نہیں ہوتا۔ 12:25 پہ آذان ہو، جو بات چیت کرنی ہے 15 منٹ 20 منٹ کر کے اس کے بعد دوسری آذان ہو، لوگ نماز پڑھیں۔ اب کسی نے سننا ہے سنے، نہیں سننا نہ سنے، یہ تھا۔ اسی لیے اب یہ دیکھیں نا 15-20 منٹ کا وقفہ، اس کے ساتھ وہ حدیث ملا لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو چاہے کہ قیامت میں اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ جمعے کے لیے جتنا امام کے قریب آئے گا اللہ کو اتنا ہی اسے قرب ملے گا، کیونکہ ہے ہی 15-20 منٹ بیٹھنا۔ اور بیٹھنا کیا ہے، 4 سنتیں پڑھنی، 5-7 منٹ اس میں بھی خرچ ہو جاتے ہیں اگر اطمینان سے سنتیں پڑھے، اور اس کے بعد دوسری آذان ہے خطبہ،
اور اسی وجہ سے جمعے کے دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ جمعے کو جب جمعرات کو سورج ڈوبتا ہے اس سے لے کے جمعے کا سورج ڈوبنے تک آپ نے فرمایا ایک دعا ہر آدمی کی قبول ہو جاتی ہے. ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں جو آدمی مانگتا ہے اللہ اس سے دے دیتا ہے. اب وہ ساتھ وہ گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جمعرات کے دن غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جمعوں میں جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ ہوتی ہے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے. بہت سی روایات ہیں لیکن اس حدیث میں بس اتنا آیا ہے کہ جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک ایک گھڑی یقیناً ایسی آتی ہے جس میں جس آدمی نے جو دعا مانگی اللہ قبول کر لے. جمعے کے فضائل پہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے اس کی جمعے کے متعلق. بہت اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتا رہے تو آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس تک کوئی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دے گا کہ کوئی آدمی اسے دھوکہ نہیں دے سکے. نور پیدا ہو جاتا ہے. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے شیخ کہتے تھے کہ میں 7 سال کا یا 9 سال فرمایا میں اتنا تھا اور میری والدہ نے مجھے ہر جمعے کو سورہ کاف پڑھا دیا کرتی تھی. اور 90 سال کی عمر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی. فرمایا آج تک کوئی ایک جمعہ ایسا نہیں گزرا جب ہم سورہ کاف نہ پڑھیں. عمل ایسا ہوتا ہے کہ شروع کر لیا بس موت تک کافی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعے کے دن سورہ کاف پڑھ لے اس کے دل میں اللہ اتنا نور بھر دیتا ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے تک لوگ اسے دھوکہ نہیں دے سکیں گے. یہ جمعے کی فضیلت عجیب بات نقل کی ہے. مالکی فقیہ ہیں اور کیا نام تھا ان کا وہ ہیں ابن دقیق. یہ تو پہلے بھی بات سنائی. ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ اب تک کہہ لیں ان کا مسئلہ ہے کہ شافعی تھے یا مالکی تھے. دونوں فقہ میں اللہ نے اتنا علم انہیں دیا تھا. وہ کہتے تھے میں جہاز میں پیدا ہوا اور میرے والد جب مجھے لے کر آئے بیت اللہ میں تو جدہ پہنچے. پھر میری والدہ اور والد آئے عمرہ کرنے کے لیے تو میرے والد نے اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ کے مجھے طواف کیا اور کہا اللہ یہ تجھے دیتا ہوں میرے اس بیٹے سے کچھ دین کا کام. ابن دقیق رحمۃ اللہ خدا نے اتنا بڑا مقام عنایت فرمایا. اب تک لوگ پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ کیا کہنے ان کے وہ ان کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک شاگرد کہتے تھے میں نے دیکھا تو وہ کھڑے قبرستان میں رو رہے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں تو میں حاضر ہوا. میں نے کہا آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے اس کا کل انتقال ہو گیا تھا اس کی قبر. میں نے ان سے کہا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ مجھے اس سے بڑا تعلق تھا یہ بتا دے اس کا حشر کیا. تو رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالت میں تھا. تخت پہ بیٹھا ہوا بہت بہترین کپڑے اور کیا چیزیں سامنے پڑی تھی کھانے کے لیے. میں نے کہا سناؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا بس اب آپ چھوڑ کے جب مجھے چلے گئے تو قبر میں لیٹا ہوا تھا اور مجھے ہوش آ گیا تو میں نے دیکھا تو ایک کتا تھا اور وہ کتا بالکل میرے قریب آ گیا اور وہ اتنا مجھ سے خوف محسوس ہوا کہ اب ہوگا کیا. تو اتنے میں نے دیکھا ایک بہت اچھا خوبصورت لڑکا آیا اور اس نے آ کر اس کتے کو ڈانٹا اور نکال دیا. یہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے فرشتے لڑکوں کی صورت میں. اسی لیے بعض لوگ جو لڑکوں کو کبھی خواب میں دیکھتے ہیں نا کہ لڑکے آئے اور بہت خوبصورت تھے وہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اسے کوئی چیز بتانے آتے ہیں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کسی ایسے ویسے گناہ میں مبتلا ہو تو خوبصورت لڑکے جو آتے ہیں وہ در حقیقت عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو اس حرکت کو وگرنہ اسی طرح عذاب آ جائے گا جیسے ہم پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے. وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت لڑکا ہے تو اس نے اس کتے کو ڈانٹا اور نکل گیا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میرا یہ عذاب یہ کتا جو تھا اس کو ہٹا دیا. آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا وہ جو تم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتے تھے نا میں وہی. عالم مثال آ گیا نا
وہ ایک نیکی تھی نا، خدا نے اسے خوبصورت لڑکے کی شکل میں قبر میں اسے دکھا دیا۔ یہاں پر حضرت یہ فرماتے ہیں یہ جمعے کے دن، تو جمعے کے دن کو جو اللہ اتنا نورانی کر کے لائے گا، اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اللہ جمعے کے دن سے خوش ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا تھا کہ جمعے کے دن لوگوں کو چھٹی دے دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار شروع کریں، اس سے پہلے نہیں۔ اور اسی لیے آتا ہے عثمانی کی تاریخ میں کہ ایک تابعی تھے، وہ اپنے کسی استاد کا لکھتے ہیں کہ اتنے اچھے تھے، اتنا پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بچپن تھا تو مجھے اپنے استاد کا آنا اتنا ہی برا لگتا تھا جتنا ہفتے کے دن کی صبح بری لگتی تھی۔ مطلب وہ فرسٹ ڈے ہوتا تھا نا، ایک دن کی چھٹی کے بعد جب بچے کو جانا پڑے اسکول میں، تو جو جس دن کلاس پہلی ہوتی ہے اس دن نفرت ہوتی ہے نا کہ کیا اچھے آرام سے دن گزر رہا تھا، ان کا مجھے ایسے برے لگتے تھے جیسے ہفتے کے دن کی صبح بری ہوتی تھی۔ تو جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم دیتے تھے کہ اس دن جمعے کو چھٹی کر دو۔ پھر وہ حکم دیتے تھے کہ مسجد نبوی میں، اور یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری مملکت میں جاری کرا دیا کہ سرکاری خزانے سے خوشبودار لکڑی خریدی جائے اور جمعے کے دن لوگوں کے آنے سے پہلے مسجد میں دھونی دے دی جائے تاکہ کسی انسان کو بھی وہاں کے ماحول کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے دقت نہ پیش آئے، لوگ خوشبو میں نماز پڑھیں۔ یہ ساری جمعے کے دن اس لیے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں اکثر جو جمعہ تم درود شریف زیادہ پڑھا کرو، اور سب سے زیادہ جو چیز مجھ پہ پیش کی جاتی ہے وہ جمعے کے دن پیش کی جاتی ہے۔ اب جمعہ جو قیامت میں آئے گا تو جس شخص نے جمعے کا جتنا اہتمام کیا ہوگا اتنے ہی نور سے بھی مل جائے گا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالم مثال کے لیے جو احادیث لائی ہیں، یہ چند ایک روایات تھی، باقی انشاءاللہ